السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 12، شرک اکبر اعتقادی۔ وہ شرک اکبر جس کا تعلق اعتقاد سے ہے، بیلیف سے ہے، انسان کی تھاٹ سے ہے، عقیدہ رکھنے سے ہے، اس میں سے ایک ہے محبت۔ تو بہت سے لوگ محبت میں بھی شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شرک صرف یہ نہیں کہ انسان پتھر کی پوجا کرے، مورتی کی پوجا کرے، صرف وہ نہیں، وہ تو شرک ہے ہی۔ شرک یہ بھی کہ انسان محبت میں، اللہ کی محبت میں شرک کرے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی، اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں، فرشتے ہوں، اور کوئی انسان ہو، رشتہ دار ہوں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان کی اپنی زندگی یا تجارت یا کھانے پینے کا سامان یا اپنی لائف اسٹائل، انسان اسے اتنی محبت کرے جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس طرح کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ محبت میں شرک کر رہا ہے۔ تو گویا کہ محبت میں بھی شرک پایا جاتا ہے، اور یہ چیز دکھتی نہیں ہے، گویا کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور محبت یہ ایسی چیز ہے جس میں بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن ان کے اعمال سے، ان کے کرتوت سے پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان محبت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کل کے درس میں بتایا گیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسروں سے، غیر اللہ سے ایسی محبت رکھ رہے ہیں جتنی محبت اللہ سے۔ یہ شرک ہے، اللہ نے کہا یہ شرک ٹھہرا رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے محبت کے معاملے میں، دوسروں سے ایسی محبت کر رہا ہے جتنی محبت اللہ سے ہے۔ کیا یہ پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ ساری چیز اس میں شامل ہے۔ کوئی انسان پتھر کو مانے، یا اولیاءوں کو، بزرگوں کو مانے، یا کسی اور بھی مہان سے مہان شخصیت جو اس کی نظر میں ہو، اس کے دل میں ہو، اگر اتنی محبت کر رہا ہے جتنی محبت اللہ کے لیے ہے، تو انسان گویا کہ اللہ کے ساتھ محبت میں شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ مومنوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، وہ مومن ہے۔ لیکن جو برابر برابر کرے اللہ سے بھی غیر اللہ سے بھی، وہ شرک کرے۔ اور اگر کوئی اللہ سے کسی اور سے محبت کر لے تو خیر وہ شرک کرنے والا ہے ہی۔ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، اور واضح ہوگا اس کا معنی، کیونکہ بہت سے لوگ گمراہ کرتے نا، بھٹکاتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، شرک مطلب کسی کو اللہ کے برابر بنا لو تو ہی شرک ہے، کسی اولیاء کو ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو ہم اللہ کے برابر تو نہیں سمجھتے، اس سے شرک نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہ تو باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ جو قرآن میں جو شرک کی بات کہی گئی وہ ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو پتھر کو مانتے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا۔ نہیں، غلط ہے۔ پتھر کی تو ہے ہی، مورتی تو ہے ہی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو انسانوں کو پوجتے تھے، اپنے اولیاءوں کو، اپنے پیروں کو وہ مقام دیکھے رکھے تھے، اگرچہ منہ سے کہیں نہ کہیں، لیکن ان کا اعتقاد، ان کی محبت ایسی تھی کہ وہ شرک کر رہے تھے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166، کہ جس وقت پیشوا لوگ، پیشوا کس کو کہتے ہیں؟ بڑے لوگوں کو، سرداروں کو، اماموں کو، یعنی اچھے امام نہیں، ویسے لوگ جو برے ہیں، جو امام بنے ہوئے ہیں، جو سردار بنے ہوئے ہیں، جو ہیڈ بنے ہوئے ہیں، تو جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی اپنے مریدوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ٹوٹ جائیں گے۔
تو یہ پیشوا لوگ یعنی بڑے لوگ اپنے مریدوں سے اپنے فالوور سے بیزار ہو جائیں گے. یہ کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ کیا پتھروں کے بارے میں؟ کیا مورتیوں کے بارے میں؟ اللہ کو سوچئے. تو کبھی بھی انسان کو بھٹکنا نہیں چاہیے. جو بات سچ ہے وہ یہی ہے کہ صرف مورتی پتھر کے ساتھ شرک نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں, اولیاءوں کو اتنا اونچا مقام دے کے رکھے ہیں کہ وہ بھی شرک کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن یہ لوگ بڑے لوگ پیشوا لوگ بیزار ہو جائیں گے, تو فالوورز لوگ اس کے پیچھے پہ چلنے والے جو اندھ بھکت ہوتے ہیں, جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی, آنکھ بند اس کے پیچھے چل رہے, انہوں نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے, دن ہے تو دن ہے, رات تو ہے تو رات ہے, حلال تو حلال, حرام تو حرام, جو وہ کہہ دے انسان آنکھ بند کر کے مانتے جا رہا ہے. محبت میں انسان اندھے ہو جاتے ہیں. آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو غیر اللہ کی محبت میں اندھے ہیں. یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. تو یہ ایسے ہی لوگ اس طرح کے ہوں گے جو قیامت کے دن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگلی آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 167. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور تابع دار لوگ یعنی فالوورز لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ پلٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا, ان کو حسرت دلانے کو. یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. اللہ اکبر. تو یہ جو بڑے سردار ہیں دنیا میں, یہ لوگ قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیر, ہمارے صاحب, ہمارے حضرت ہم کو قیامت میں بچا لیں گے, ان کے دامن میں ہم سمٹ کر کے لپٹ کر کے ہم چلے جائیں گے جنت میں, نہیں. اللہ اکبر. تو محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ محبت صرف زبانی دعویٰ سے نہیں ہوگا. یہ جلوس نکال کر کے باہر جلوس نکالنا, نعرے لگانا, اللہ کی محبت اور رسول کی محبت یا اولیاء بزرگوں کی محبت نہیں. اگر سچی بات اگر دیکھی جائے تو اسلام کے اندر ایسے جلوس کا سسٹم نہیں ہے کہ جلوس نکالو, محبت کا اظہار کرو, چاہے اللہ کی محبت کیوں نہ ہو, چاہے رسول اللہ کی محبت کیوں نہ ہو. یہ جلوس کا سسٹم ہے ہی نہیں کہ انسان محبت کے اظہار کے لیے جلوس نکالے. دیکھیں آج تک کہ کسی اولاد کو, بیٹا بیٹی کو باہر نکلے کہے مجھے ماں باپ سے محبت, مجھے ماں باپ سے محبت, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کبھی دیکھیں کسی بیویوں کا جماعت دیکھیں, گروپ نکلا ہو بیویوں کا, وائفس گروپ, جو وائف عورت خواتین نکلے ہوئے سڑکوں پر کہ مجھے شوہروں سے محبت, مجھے شوہروں سے محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیں نہیں. کبھی شوہروں کا دیکھیں گروپ باہر نکلے سڑکوں پر اور نعرہ بازی کرے, جلوس نکالے اور کہیں مجھے بیویوں سے محبت ہے, لگاتے نعرہ نہیں. تو اسلام کے بارے میں کیوں؟ عرف میں بھی یہ بات نہیں ہے, سماج اور سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہے, شریعت میں بھی یہ چیز نہیں کہ آپ جلوس نکالیں. محبت نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا, محبت جلوس نکالنے سے نہیں ہوگا. محبت کیا ہے؟ آپ عمل کریں. اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے تو آپ عمل کیجئے. محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے, فرما برداری اطاعت سے ہوتا ہے. کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. محبت سچی تبھی مانی جائے گی جب آپ جن سے محبت کریں ان کی بات مانیں, ان کو فالو کریں, ان کی فرما برداری کریں, ان کے حقوق کو ادا کریں, تب محبت ہے. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. اللہ اکبر. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو, یعنی رسول کی تابعداری کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو کیا تم واقعی تم اللہ سے محبت کر رہے ہو. اگر رسول کا طریقے پر نہیں چل رہے ہو, نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو, اللہ اور اس کے رسول کو فالو نہیں کر رہے ہو, اگر عمل سے پیچھے ہیں تو گویا کہ آپ کے دل میں محبت کی بہت زیادہ کمی ہے. لہذا محبت کو ناپنے کا ترازو, محبت کو جانچنے کا تھرمامیٹر یہی ہے کہ ایک انسان کتنا عمل کر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہا ہے, اللہ اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کر رہا ہے. یہ تھرمامیٹر ہے ناپنے کا. تو جس قدر ایک انسان اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, اسی قدر اس کے دل سے محبت کم ہونے لگتے ہیں, محبت کم ہوتی ہے. اور جتنا انسان عمل کرے گا اس شریعت پر, قرآن پر, اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں محبت ہوگی. اور جتنی مخالفت کرے گا اتنی اس کے اندر دل سے محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے.
اور عربی کا شعر بھی ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی یعنی جس کی محبت انسان کر رہا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں، یہ سچی محبت ہے۔ تو ایک اولاد کہے، دعویٰ تو کرے ہر جگہ گھوم گھوم کر کے کہ مجھے ماں باپ سے محبت ہے، اور ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، کیا آپ کہیں گے کہ اچھا انسان ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح اسلام میں بھی ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ عمل کیجئے، قرآن و حدیث کو فالو کیجئے، جتنا شریعت پر چلیں گے، نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، ذکر و اذکار، حرام سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، فرما برداری میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو عمل کرنا، عبادت، ذکر و اذکار، فرائض واجبات کو انجام دینا، دوسری کے ناجائز حرام غلط کاموں کو چھوڑنا، ایسا آپ کر رہے ہیں تو گیا واقعی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جتنا آپ نافرمانی کریں گے اور جتنی آپ روگردانی کریں گے، شریعت سے دور ہوں گے، وہ اتنی ہی زیادہ کم محبت ہے، آپ کے دل میں محبت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں سچی محبت پیدا کر دے۔ یہ جلوس جو نکال دے، نعرہ بازی، اس اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ درست بھی ہے، بلکہ آپ عمل کریں، اطاعت کریں، فالو کریں اللہ اس کے رسول کو۔ خالص اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ تو اطاعت فرمانبرداری اللہ اس کے رسول دونوں کی ہوگی، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو اولیاءوں کی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، بزرگوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کے اچھے طریقے پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہودیوں اور نصرانیوں یعنی کرسچن دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے، دونوں دعویٰ کرتے تھے، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کرسچن، یہ عیسائی اور یہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نبی کے طریقے پر نہیں چلتے، نبی کو فالو نہیں کرتے، اس لیے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ تو یہ دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، میری بات مانو، تو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تب یہ پوری بات اچھے سمجھ میں آئے گی۔ تو سورہ آل عمران کا سبب نزول یا اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ کرسچنز، نصرانی، عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر تک بیٹھ کے گفتگو کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو نازل فرمایا اس کے جواب میں، تو اس میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے نازل فرما کر یہ آیت اتار کر کے اللہ نے یہ کہا کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو، ایک کرسچن یا یہودی اہل کتاب جو بھی ہو، کہ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو واقعی اگر تمہیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو رسول کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ اگر نبی کے طریقے پر چلو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اگر کرو گے، تو پھر یہ تمہاری محبت کارگر ہوگی، مفید ہوگی، اور تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو صرف دعویٰ کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو اس کا آیت کا مطلب صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اسی طرح آج بھی ہے کہ جو مسلمان دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت، رسول سے محبت، ولیوں سے محبت، اولیاؤں سے محبت، تو اولیاء بزرگوں کا نام تو بہت لیتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، اولیاء بزرگوں اور اولیاؤں سے ہمیں بھی محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جو اللہ کے سچے رسول، جو اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان سے تمام مسلمانوں کو محبت ہے، صرف آپ کو نہیں، ہم تمام مسلمانوں کو محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جو لوگ سب سے زیادہ ان کا نام لیتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں،
یقیناً اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے، صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ رسول کے طریقے پر وہ نہیں چل رہے، نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کر رہے، وہ شرک کرتے ہیں، وہ اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، وہ محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن عمل میں وہ پیچھے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کون سے ایسے بزرگ ہوں گے مجھے بتائیے، کون سے ایسے ولی ہوں گے، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، یا عراق کے ہوں، چاہے بغداد کہیں کے بھی ہوں، کیا وہ اس بات سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں، ان کی شان میں غلو کر کے اللہ کو ناراض کر دیں؟ کبھی بھی سے وہ خوش اور راضی نہیں ہو سکتے۔ تو نام لینے سے صرف نہیں ہوتا، دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، اعتدال ہے اسلام کے اندر کہ محبت سب سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور پھر ولیوں سے بھی ہوگی، لیکن اللہ کے بعد رسولوں سے محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، بعد میں اولیاء سے ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ اولیاء سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول سے بھی بڑھائے ہوئے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ جھوٹے جھوٹے واقعات، جھوٹے جھوٹے قصے بیان کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں جو یقیناً کرامت نہیں ہے۔ اولیاء کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کا نام لے کر کے، ان کی طرف نسبت کر کے جھوٹے جھوٹے واقعات اور کرامت بیان کیے جاتے ہیں ان کے نام پر۔ یقیناً ہمارے اولیاء یا ہمارے بزرگان دین یہ ان سے بری ہے۔ تو جو جھوٹے واقعات بیان کیا تو اس میں ایسے خطرناک واقعہ ہے جس میں رسولوں کے ساتھ توہین کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ بیان کیا تھا، فلاں بزرگ آئے، ان کے زمانے کے تھے، ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عورت کے پاس بچے نہیں ہو رہے تھے، بیوہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ، اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر وہ گئی ایک بزرگ ولی کے پاس، دیکھیے کس طرح گلو کرتے ہیں، ولی کے پاس، تو ولی کے پاس جانے کے بعد ولی نے کچھ ایسا کیا اور بچے ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ بیان کرتے، یہ حقیقت نہیں ہے لیکن وہ لوگ بیان کرتے، بیان میں کھلے عام پبلک میں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حیران ہو گئے کہ ایسے کیسے، میں نے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، بچے نہیں ہوئے، ایسا کون شخص ہے مجھے بتاؤ۔ تو عورت نے بتایا کہ بزرگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے، اس ولی سے بات کی کہ ایسا کیا کر دیا آپ نے کہ ان کو بچہ ہو گیا، میرے کہنے پر یا میری دعا سے نہیں ہوا، اور آپ کو کچھ کرنے سے بچہ کیسے ہو گیا؟ تو اس ولی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بہت پسندیدہ محبوب بندہ ہوں، اللہ نے مجھ سے مانگا تو میں نے کیا دیا، میں نے اپنے پورے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کے پلیٹ اور تشتری میں رکھ کر کے میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا، ہر جسم کے ہر پارٹ سے، ہاتھ سے، پیٹ سے، پیٹھ سے، پیر سے، چہرے سے، گال سے، سر سے، پورے جسم سے، کوئی ایسا جسم کا ایسا پارٹ نہیں، ایسا حصہ نہیں جہاں سے ہم نے گوشت نہیں نکالا، پورے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے نکال کے اللہ کی رضا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ حیران رہ گیا اور پھر اللہ نے فوراً بچہ دے دیا۔ پبلک سے کہتی سبحان اللہ، وہ ولی دیکھیے کہ پورے جسم کو کاٹ کے اللہ کے سامنے رکھ دیے۔ تو پھر کہتے دیکھیے ولیوں کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے کہ ولی کا درجہ اتنا کہ جہاں پر ایک نبی ایک رسول کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہاں جب کام نہیں آتے ہیں وہاں ولی ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا، بتائیے ذرا، بتائیے، ہم بھی ذرا پڑھنا چاہتے ہیں کہاں واقعہ لکھا ہے، قرآن شریف کی کس صورت میں، کس پارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جس پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے؟ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ قرآن بیان ہوا ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ قرآن کے کس پارے میں، کس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے؟ کوئی ماں کا لال دکھا نہیں سکتا، کہیں بھی ذکر نہیں۔ چلیے حدیث سے دکھا دیجیے، کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ہو، کوئی بھی ایک حدیث، کس نے کہہ دیا آپ کو یہ واقعہ، آپ کو کہاں سے ملا؟ کہاں سے واقعہ آپ کو مل گیا؟ قرآن سے ملا؟ نہیں۔ حدیث سے واقعہ ملا؟ نہیں۔ پھر یہ آپ کو ملا تو کہاں سے ملا؟ سوال کرنا چاہیے سننے والوں کو۔ دوسری بات کہ جسم سے گوشت کاٹ کے دینا یہ اچھا کام نہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ ماتم اس لیے منع ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ اللہ نہیں چاہتا، یہ رسول بھی نہیں چاہتے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے، گوشت کاٹے۔ ایک انگلی بھی کاٹنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان کیسے جسم سے کاٹ کاٹ کے دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تصور میں اسلام کی ایسی چیز ہے کہ جسم سے گوشت کاٹ کے کسی کو دیا جائے۔
یعنی پورا واقعہ اسلام کے رول جو اصل اصول ہے، اہم اہم باتیں، موٹی موٹی باتیں، اس کے خلاف یہ ساری باتیں. تو ایسے واقعات جس کا نہ پیر ہے نہ سر، نہ قرآن میں بیان ہے نہ حدیث میں بیان ہے، کہاں سے بنا کے بنائے وہ واقعہ ہے، کسی نے بنا دیا، پھیلا دیا اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ولیوں کو، اب بتائیے یہاں سے ولی کو اونچا دکھایا گیا نبی رسول سے، موسیٰ علیہ السلام سے. بتائیے یہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے کفر لازم نہیں آتا؟ کیا اس سے پیغمبر رسول کی توہین نہیں ہوتی؟ انا للہ و انا الیہ. اس سے بھی خطرناک واقعہ بیان کیا جاتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کرامت اپنی جگہ پر، اولیاء و بزرگوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو. قرآن حدیث کے اندر جتنی باتیں ہیں انسان اتنا ہی بیان کرے، اللہ اس کے رسول سے آگے کسی کو نہیں بڑھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہم صحیح بات کو سمجھیں. جو فتنہ دنیا میں لوگ پھیلا رہے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، جو گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. ہر طرح کے شرک سے، کفر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اور جو صحیح اسلام ہے، جو صحیح دھرم ہے، اسلام کی جو سچی تصویر ہے، جو صحیح باتیں، وہی چیزیں سننے، پڑھنے، سمجھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.